اگلے جمعے کا سورج ڈھلنے سے پہلے اگر 20 تولے سونا، گاڑی اور مکمل فرنیچر میرے صحن میں نہ اترا تو بھول جانا ہاجرہ کہ زویا نام کی کوئی دلہن کبھی میرے گھر کی دہلیز پار کرے گی۔ کان کھول کر سن لو، مجھے اپنے بیٹے کے لیے جہیز چاہیے، کوئی خیرات نہیں۔ اور اگر تم نے یہ شرط پوری نہ کی تو پھر اپنی بیٹی کو یہیں بٹھا کر اس کا اچار ڈال لینا، کیونکہ میرے کامران کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ میری ساس نصرت بیگم کی آواز ہمارے کچے مکان کی دیواروں کو چیرتی ہوئی سیدھی میرے دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے کی ٹوٹی ہوئی چک کے پیچھے چھپی لرز رہی تھی اور میرے وجود کا ریزہ ریزہ کانپ رہا تھا۔ باہر صحن میں میری بوڑھی ماں ہاجرہ بی بی نصرت بیگم کے پیروں میں گری ہوئی تھی اور اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ ماں کی آواز میں اتنا درد تھا کہ شاید آسمان بھی رو پڑتا، مگر نصرت بیگم کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ ماں اپنے میلے دوپٹے سے ان کے جوتے پکڑ کر گڑ گڑا رہی تھی کہ خدارا ایسا ظلم مت کریں بیگم صاحبہ، 3 سال سے نکاح ہوا بیٹھا ہے، اب تو رخصتی کا وقت ہے۔ آپ جہیز کا تانا دے کر میری بچی کی زندگی کیوں برباد کر رہی ہیں؟ ہم غریب لوگ ہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے ہیں، میں کہاں سے لاؤں گی 20 تولے سونا اور گاڑی؟ میرے شوہر کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی اور آپ میری بیٹی کو طلاق کی دھمکی دے رہی ہیں۔ ماں کی ہچکیاں بن گئی تھیں، مگر نصرت بیگم نے حقارت سے اپنا پاؤں چھڑایا اور ماں کو ٹھوکر مارتے ہوئے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ کرسی سے ایسے اٹھی جیسے کسی گندگی کے ڈھیر سے دامن بچا رہی ہوں، اور اپنی چادر درست کرتے ہوئے پورے صحن پر ایک تائرانہ اور زہریلی نظر ڈالی۔ تمہاری غربت اور مجبوریوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاجرہ، مجھے میرا خاندانی معیار چاہیے۔ میرے بیٹے کامران کا رشتہ بڑے بڑے چودھریوں کے گھروں سے مانگا جا رہا ہے، وہ تو یہ بے وقوف تھا جو جذبات میں آ کر اپنی کزن سے نکاح کر بیٹھا، مگر اب میں اس کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ جمعے کی شام تک اگر سامان نہ پہنچا تو ہفتے کی صبح طلاق کا کاغذ تمہارے منہ پر مار جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ نصرت بیگم یہ کہہ کر آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکل گئیں اور اپنے پیچھے وہ منحوس خاموشی چھوڑ گئیں جو موت سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو اس کی گونج ہمارے ویران گھر میں کافی دیر تک سنائی دیتی رہی، جیسے کسی نے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہو۔ میں بھاگ کر صحن میں آئی اور ماں کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ماں کا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا اور آنکھیں ویران ہو چکی تھیں۔ میری تینوں چھوٹی بہنیں رمشا، ہانیہ اور دعا بھی روتی ہوئی باہر آ گئیں۔ ہم چاروں بہنیں حسن میں تو شاید چاند کا ٹکڑا تھیں، جیسا کہ پورا گاؤں کہتا تھا، مگر ہماری قسمتیں شاید کوئلے سے لکھی گئی تھیں، خاص طور پر میں زویا، جو گھر کی بڑی بیٹی تھی اور جس کی وجہ سے آج میری بوڑھی ماں کو یہ ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ ہمارے گھر کی حالت ایسی تھی کہ چھتوں سے تنکے گرتے تھے اور دیواروں کا پلستر اکھڑ کر گر رہا تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد ماں نے لوگوں کے کپڑے سی سی کر ہمیں پالا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ تو تھا، مگر قسمت میں شاید صرف بھوک اور ذلت لکھی تھی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور آسمان پر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے جو کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ لگ رہے تھے۔ نصرت بیگم کے جانے کے بعد گھر میں چولہا نہیں جلا، ویسے بھی پکانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ چاروں طرف ایک عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے آخری کونے پر واقع ہمارا یہ مکان ویسے بھی لوگوں کی نظروں میں منحوس تھا، کیونکہ یہاں سے آگے پرانا قبرستان شروع ہو جاتا تھا اور رات ہوتے ہی وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، مگر آج ہمیں باہر کے آسیبوں سے زیادہ اندر کے حالات کا ڈر کھایا جا رہا تھا۔ ماں صحن میں بچھی ہوئی پرانی چارپائی پر گمسم بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی، جہاں اب بجلی کڑکنے لگی تھی۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی اور دور کہیں کتوں کے رونے کی منحوس آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میں ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کے جھریوں بھرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ماں کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، ماں اب کیا ہوگا؟ وہ 20 تولے سونا مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس تو 20 روپے بھی نہیں ہے، کیا میرا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا؟ میری آواز بھرا گئی اور گلے میں کانٹے چبھنے لگے۔ ماں نے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر رینگ گئی، ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں سال کا درد اور بے بسی چھپی ہو۔ انہوں نے آہستہ سے سرگوشی کی، زویا بیٹا، اللہ بڑا بادشاہ ہے، وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، ہمیں کیسے بھولے گا؟ مگر میں جانتی تھی کہ یہ صرف ہمیں تسلی دینے کے الفاظ ہیں۔ اندر سے ماں بھی ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اچانک ماں اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی اندر اندھیرے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ہم چاروں بہنیں حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں کہ ماں اس وقت کیا کرنے گئی ہیں۔
تھوڑی دیر بعد ماں واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک پرانا مٹیالہ سا کپڑا تھا جس کی کئی گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ ماں نے وہ پوٹلی میرے سامنے چارپائی پر رکھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی گرہیں کھولنے لگی۔ اس کے اندر سے ½ کلو بادام نکلے۔ یہ وہ بادام تھے جو ماں نے 3 سال پہلے اپنی کمیٹی کے پیسوں سے خریدے تھے اور صندوق کی سب سے نچلی تہہ میں چھپا کر رکھے تھے۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ جب زویا کی رخصتی ہوگی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے باداموں والی کھیر بنا کر کھلاؤں گی تاکہ اس کی نئی زندگی میں مٹھاس کھل جائے اور وہ ساس کے تانوں سے بچی رہے۔ ان کے باداموں کی رنگت اب تھوڑی مدھم پڑ چکی تھی، مگر ماں کے لیے یہ ہیرے جواہرات سے کم نہ تھے۔ ماں نے ان باداموں کو ایسے چھوا جیسے وہ سونے کے سکے ہوں، اور پھر اندھی ہوئی آواز میں بولی، دیکھو زویا، میرے پاس تمہارے جہیز کے لیے صرف یہ بادام ہے۔ نصرت کہتی ہے سونا لاؤ، گاڑی لاؤ، میں یہ بادام کہاں بیچوں؟ کون دے گا ان سوکھے ہوئے باداموں کے بدلے 20 تولے سونا؟ ماں کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو جاری ہو گئے اور وہ باداموں پر گرنے لگے۔ ہانیہ جو ہم سب میں زیادہ جذباتی تھی، اس نے ماں کے گلے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ ماں، ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ اس غربت سے تو موت اچھی ہے۔ روز روز کی ذلت، روز روز کے تانے، ہمیں زہر دے دے ماں، کم از کم اس عذاب سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ ہانیہ کی باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ دعا جو سب سے چھوٹی تھی، وہ ڈری سہمی کونے میں بیٹھی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں صرف خوف تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور موسم اچانک بگڑ گیا تھا۔ دن بھر کے شدید حبس کے بعد اب تیز آندھی چلنے لگی تھی۔ ہمارے کچے مکان کی ٹین کی چھت زور زور سے کھڑکنے لگی، جیسے کوئی نادیدہ مخلوق اسے اکھاڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بجلی کی کڑک نے دل دہلا دیے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی ہمارے حال پر چیخ رہا ہو۔ گاؤں کی بتی جا چکی تھی اور ہم نے ایک مٹی کا دیا جلایا ہوا تھا، جس کی لرزتی ہوئی لو ہوا کے تھپیڑوں سے بار بار بجھنے لگتی تھی۔ دیواروں پر ناچتے ہوئے سائے کسی آسیب کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر صحن کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور ٹوٹی ہوئی کنڈی لگا دی۔ حالانکہ یہ ٹوٹی ہوئی کنڈی کسی انسان یا بلا کو روکنے کے لیے ناکافی تھی، مگر دل کی تسلی کے لیے ضروری تھا۔ ہم سب ماں کے گرد جمع ہو گئے۔ بھوک سے پیٹ میں مرور اٹھ رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ روٹی کا ذکر کرے۔ اچانک بجلی زور سے کڑکی اور پورا صحن دن کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی لمحے ہمیں دروازے پر ایک زوردار دستک سنائی دی۔ وہ دستک عام نہیں تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑے سے دروازہ پیٹا ہو۔ ہم پانچوں اچھل پڑیں۔ ماں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ اتنی رات گئے اور اس طوفان میں کون ہو سکتا ہے؟ رمچا نے کانپتی ہوئی سرگوشی کی، آپا مت کھولنا، باہر کوئی نہیں ہوگا، شاید ہوا سے دروازہ بجا ہے۔ مگر دستک دوبارہ ہوئی، اور اس بار پہلے سے زیادہ شدت اور غصے کے ساتھ، جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو گئیں کہ مجھے اپنی پسلیوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یہ نصرت بیگم کے بھیجے ہوئے غنڈے ہیں، یا گاؤں کا کوئی آوارہ، یا پھر وہ جنات جن کے قصے ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ طوفانی راتوں میں قبرستان کے پاس والے گھروں میں دستک دیتے ہیں؟ ماں نے ہمت کی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر ہوا کا شور اتنا تھا کہ کوئی آواز نہیں آئی، بس دروازہ مسلسل بجتا رہا، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی بہت جلدی میں ہو یا کسی شدید مصیبت میں۔ ماں نے دعا کو پیچھے کیا اور خود اٹھ کر لالٹین اٹھائی۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماں نہیں، باہر مت جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مگر ماں نے میرے سے ہاتھ چھڑایا اور کہا، زویا، اگر کوئی مصیبت کا مارا ہے تو اس طوفان میں کہاں جائے گا؟ اللہ مالک ہے۔ ماں نے دیا ہاتھ میں لیا اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ڈرتے ڈرتے صحن میں آئی۔ بارش موسلا دھار شروع ہو چکی تھی، صحن میں کیچڑ ہو رہا تھا۔ ماں نے دروازے کے پاس جا کر پھر پوچھا، کون ہے بھائی؟ باہر سے ایک مردانہ آواز آئی جو درد اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے دروازہ کھولیں مائی، ہم مسافر ہیں، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم بارش میں پھنس گئے ہیں، خدا کے لیے پناہ دے دیں ورنہ وہ مر جائے گی۔ مرد کی آواز میں ایسی التجا اور درد تھا کہ ماں کا دل پسیج گیا، مگر مجھے ابھی بھی شک تھا، اس ویرانے میں کون سی گاڑی اور کون سے امیر مسافر، کہیں یہ کوئی چال تو نہیں؟ ماں نے بسم اللہ پڑھ کر آہستہ سے کنڈی کھولی۔ ہوا کے دباؤ سے دروازہ جھٹکے سے کھلا اور بارش کی بوچھاڑ اندر آئی۔ دیے کی لو پھڑ پھڑائی اور بجھ گئی۔ بجلی چمکی تو ہم نے دیکھا کہ سامنے ایک لمبا تڑنگا مرد کھڑا تھا۔ اس کا لباس انتہائی قیمتی تھا، مگر بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ وجیح اور روبدار تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو سر سے پاؤں تک سیاہ چادر اور نقاب میں لپٹی ہوئی تھی۔
وہ مرد کے سہارے مشکل سے کھڑی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ مرد نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مائی ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، میری بیوی بیمار ہے، اسے کچھ کھانے کو دے دیں اور تھوڑی دیر چھت دے دیں، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ماں نے جب عورت کو کراہتے ہوئے دیکھا تو ان کی ممتا جاگ اٹھی۔ وہ یہ بھول گئیں کہ ہمارے گھر میں خود کھانے کو کچھ نہیں۔ انہوں نے فوراً راستہ چھوڑا اور کہا، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، اللہ رحم کرے۔ وہ جوڑا اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سی سرد لہر ان کے ساتھ اندر آئی، ایسی سردی جو گوشت پوست کو چیر کر ہڈیوں میں اتر جائے۔ جیسے ہی وہ عورت میرے قریب سے گزری، مجھے اس کے وجود سے ایک ایسی خوشبو آئی جو گیلی مٹی اور گلاب کی مہک کا عجیب سا امتزاج تھی، مگر اس خوشبو میں ایک نشہ بھی تھا جس نے میرے سر کو چکرا دیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگائی۔ میرا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم نے کسے گھر میں بلا لیا ہے، فرشتے یا پھر کوئی بلا۔ ہم انہیں لے کر اندر کمرے میں آئے۔ ماں نے جلدی سے دیا دوبارہ جلایا۔ روشنی ہوتے ہی میں نے اس مرد کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں، اتنی گہری کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں ڈوب جائیں۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی بیوی کو چارپائی پر بٹھایا۔ وہ عورت کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بہت لمبی اور سفید تھیں، ناخن تراشیدہ اور شفاف تھے۔ اس نے اپنا نقاب نہیں ہٹایا، لیکن اس کی تیز سانسوں کی آواز صاف آ رہی تھی۔ ماں نے رمشا سے کہا، جاؤ بیٹا جلدی سے پانی لاؤ، اور ہانیہ تم دیکھو اگر کہیں سے کوئی سوکھی لکڑی ملے تو چولہا جلاؤ، مہمان بھیگے ہوئے ہیں۔ مرد جس کا نام وقار تھا، اس نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، مائی میری بیوی گل بانو کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس کی بیماری ایسی ہے کہ اگر اسے فوراً کچھ مقوی نہ ملا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ کیا گھر میں کچھ ہے؟ یہ سوال سن کر ہم سب بہنیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ گھر میں تو سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ شرمندگی سے ماں کا سر جھک گیا، لیکن پھر ماں کی نظر اس پوٹلی پر پڑی جو چارپائی کے کونے پر رکھی تھی، وہی باداموں کی پوٹلی جو میری رخصتی کی واحد نشانی تھی۔ ماں کے چہرے پر ایک شدید کشمکش کے آثار نمودار ہوئے، ایک طرف بیٹی کی رخصتی کی آخری امید اور ساس کا تانا، دوسری طرف گھر آئے مہمان کی بھوک اور جان کا خطرہ۔ ماں نے ایک گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا۔ اس نے وہ پوٹلی اٹھائی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش پیغام تھا کہ زویا شاید اللہ کو یہی منظور ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، شاید ان کی دعا سے تمہارے نصیب کھل جائیں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا، حالانکہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ماں نے مسکرا کر وقار سے کہا، بیٹا فکر نہ کرو، گھر میں بادام ہے اور تھوڑا سا دودھ بھی بچا ہے۔ میں ابھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر ایسی کھیر بناتی ہوں کہ تمہاری بیوی کی طبیعت ہری ہو جائے گی۔ یہ بادام میری بیٹی کی شادی کے لیے تھے، مگر اب یہ تمہاری امانت ہے۔ وقار نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخ چمک آئی جو دیے کی روشنی سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے زیر لب کچھ کہا جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ شاید وہ شکریہ ادا کر رہا تھا، شاید کچھ اور۔ باہر طوفان زور پکڑ چکا تھا، کھڑکیوں کے پٹخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم بہنیں کچن میں گھس گئیں۔ ہانیہ نے بڑی مشکل سے گیلی لکڑیاں سلگائیں۔ دھواں ہوتے ہی پورے گھر میں پھیل گیا۔ میں نے سل بٹا اٹھایا اور بادام پیسنے لگی۔ رمشا دودھ کی دیگچی سنبھالے کھڑی تھی۔ ہم سب خاموش تھے، مگر ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مہمان نارمل نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے آنے سے گھر کا ماحول بدل گیا تھا۔ دیواروں پر پڑنے والے سائے اب زیادہ لمبے اور خوفناک لگ رہے تھے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی بجلی کڑکتی وہ عورت گل بانو ذرا بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ اس کے جسم میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ پیدا ہوتی تھی، جیسے وہ طوفان سے باتیں کر رہی ہو۔ کھیر پکنے لگی تو اس کی خوشبو نے آہستہ آہستہ دھوئیں کی بو کو دبا دیا۔ یہ خوشبو عام کھیر جیسی نہیں تھی، اس میں ایک طلسماتی مہک تھی جو سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ دیگچی جو آج چولہے پر چڑھی ہے، یہ صرف کھیر نہیں پکا رہی، بلکہ ہماری تقدیر کا فیصلہ لکھ رہی ہے۔ وہ فیصلہ جو ہماری سوچ اور وہم و گمان سے بھی زیادہ بھیانک اور حیرت انگیز ہونے والا تھا۔ کھیر پک چکی تھی اور ہم بہنیں سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ دیگچی اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھیں، جہاں وہ عجیب و غریب مہمان منتظر بیٹھے تھے۔ باہر طوفان کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کمرے کے اندر ایک گہرا سکون طاری تھا۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے مٹی کے پیالوں میں وہ بادامی کھیر انڈیلی جو میری رخصتی کا آخری سہارا تھی۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی کہ جس چیز کو 3 سال سے سینت سینت کر رکھا تھا، آج وہ انجان مسافروں کے پیٹ میں جا رہی ہے۔
مگر ماں کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ ماں نے پیالہ وقار اور اس کی بیوی گلبانو کی طرف بڑھایا اور کہا، لو بیٹا، اللہ کے نام پر کھاؤ۔ غریب کی ہانڈی میں بس یہی تھا جو حاضر کر دیا۔ وقار نے پیالہ تھاما اور اپنی بیوی کی طرف بڑھا دیا۔ گلبانو نے جیسے ہی اپنا لرزتا ہوا ہاتھ پیالے کی طرف بڑھایا تو مجھے اس کی کلائی پر نیلی رگیں ابھری ہوئی نظر آئیں، جو عام انسانوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک عجیب سی چمک دوڑ رہی تھی۔ اس نے نقاب کے نیچے سے تھوڑا سا چہرہ کھولا۔ میں صرف اس کی تھوڑی دیکھ سکی جو دودھ کی طرح سفید تھی۔ اس نے جیسے ہی کھیر کا پہلا چمچ منہ میں رکھا، کمرے کی فضا ایک دم بدل گئی۔ ایک ایسی گہری خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ گلبانو نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اچانک اس نے تیزی سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کھیر کھا رہی تھی جیسے صدیوں کی بھوکی ہو، جیسے اس کے حلق میں آگ لگی ہو اور یہ کھیر اسے ٹھنڈا کر رہی ہو۔ وقار کی نظریں اپنی بیوی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں امید کی شمعیں جل رہی تھیں۔ کھیر کا پیالہ منٹوں میں خالی ہو گیا۔ گلبانو نے پیالہ نیچے رکھا اور ایک لمبی ہچکی لی۔ پھر اس کی آواز گونجی جو پہلے کی طرح کمزور اور دردناک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی طاقت اور کھنک پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے وقار کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا اور کہا، وقار، مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ جلن ختم ہو گئی ہے، میرے اندر زندگی جاگ رہی ہے۔ یہ کھیر نہیں ہے، یہ تو آب حیات ہے جس نے میری مردہ امیدوں کو زندہ کر دیا ہے۔ وقار نے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تیر رہے تھے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں تھے بلکہ تشکر کے تھے۔ اس نے کہا، مائی، تم نہیں جانتی تم نے آج کیا کیا ہے۔ میری بیوی برسوں سے بیمار تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم اس کا علاج نہ کر سکے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کا علاج صرف ایک دکھی انسانی ماں کے ہاتھوں میں ہے، جو اپنی بیٹی کی خوشیاں قربان کر کے بغیر کسی لالچ کے اسے اپنے حصے کا رزق کھلائے گی۔ آج تمہاری اس دیگچی نے میری نسل بچا لی ہے۔ وقار کی یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ ماں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون سی نسل اور کیسا علاج۔ ہمیں تو بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ مہمان کا پیٹ بھر گیا ہے اور اس کی حالت سنبھل گئی ہے۔ گلبانو نے ماں کو اشارہ کیا کہ وہ قریب آئے۔ ماں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تو گلبانو نے ماں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ سے نکلنے والی شعاعیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، ہاجرہ بی بی، جس طرح تم نے اپنا خالی برتن ہمارے سامنے رکھ دیا، آج کے بعد تمہارے گھر کا کوئی برتن کبھی خالی نہیں رہے گا۔ تم نے میری گود بھرنے کا سبب بنایا ہے۔ میں تمہاری بیٹیوں کے گھر ایسے بھر دوں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اسی لمحے وقار نے زور سے تالی بجائی۔ تالی کی آواز اتنی شدید تھی کہ مجھے لگا میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ساتھ ہی باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے بجلی ہمارے صحن میں گری ہو۔ ہم سب چیخ مار کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں، مگر اگلا منظر ایسا تھا کہ ہماری چیخیں حلق میں ہی گھٹ گئیں۔ ہمارے کمرے میں موجود پرانے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے صندوق جو سالوں سے خالی پڑے تھے اور جن میں سوائے پرانے چیتھڑوں کے کچھ نہیں تھا، اچانک خود بخود کھلنے لگے۔ ان کے ڈھکن بری طرح کھڑکھڑائے اور پھر دھڑام سے کھل گئے۔ ان صندوقوں کے اندر سے سنہری اور روپہلی روشنی پھوٹنے لگی، جس نے مٹی کے دیے کی مدھم روشنی کو مات دے دی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ وہ صندوق جو کل تک دیمک زدہ لکڑی کا ڈھیر تھے، اب ان میں سے ریشمی کپڑوں اور زیورات کی ایسی چمک آ رہی تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ وقار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد پہلے سے بھی زیادہ نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے روبدار آواز میں کہا کہ یہ میری طرف سے تمہاری چاروں بیٹیوں کا جہیز ہے۔ یہ وہ کپڑے ہیں جو کبھی میلے نہیں ہوں گے اور کبھی پھٹیں گے نہیں، اور یہ وہ زیور ہیں جن کی چمک کبھی ماند پڑ ہی نہیں سکتی، اور یہ وہ برتن ہے جن میں سے کھانا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جاؤ دیکھ لو اپنی بیٹیوں کا نصیب۔ ماں پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے یا خواب دیکھ رہی ہے۔ میں ہمت کر کے صندوق کے قریب گئی اور جھانک کر دیکھا۔ میرا سانس رک گیا۔ اندر سرخ، سبز اور سنہری رنگوں کے ایسے جوڑے رکھے تھے جو شاید بادشاہوں کی شہزادیوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے ہوں گے۔ ان پر جڑے ہوئے ستارے اور موتی اصلی ہیرے جواہرات لگ رہے تھے، اور ایک طرف زیورات کے ڈبے رکھے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک ہار اٹھایا۔ وہ اتنا بھاری تھا کہ میرے ہاتھ لرز گئے۔ اس میں جڑے ہوئے نگینے اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے، جیسے ان کے اندر کوئی روشنی قید ہو۔ رمشا، ہانیہ اور دوابی بھاگ کر دوسرے صندوقوں کی طرف گئیں۔ ان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی تھیں۔ ہانیہ نے ایک ریشمی چادر اٹھائی تو وہ اتنی ملائم تھی کہ ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی۔
یہ سب کچھ ہماری اوقات سے بہت بڑھ کر تھا، بلکہ ہماری سوچ سے بھی ماورا تھا۔ ماں وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ یا اللہ، یہ تیرا کیسا کرشمہ ہے؟ یا اللہ، تو نے میری لاج رکھ لی۔ وقار اور گلبانو دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کے جانے کا انداز بھی عجیب تھا۔ وہ چل نہیں رہے تھے بلکہ ہوا میں تیرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ گلبانو دروازے پر رکی اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ممتا تھی، مگر لہجے میں ایک سخت تنبیہ بھی تھی۔ اس نے کہا، زویا بیٹی، کل تمہاری بارات ہے نا، گھبرانا مت۔ یہ جہیز تمہارے لیے رحمت ہے، کیونکہ تمہاری ماں کی نیت صاف تھی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سونا اور یہ ہیرے جواہرات صرف پاک نیت والوں کے لیے ٹھنڈے رہیں گے۔ اگر کسی لالچی، ظالم یا بدنیتی رکھنے والے انسان نے انہیں چھونے کی کوشش کی تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ بن جائیں گے۔ یہ زیور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ انہیں کبھی کسی غلط انسان کے حوالے مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ان کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے لہجے میں جو یقین اور طاقت تھی وہ کسی عام انسان کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے پوچھنا چاہا کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہ سب ممکن کیسے ہوا، مگر میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی۔ وقار نے ماں کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، مائی، ہمیں اب جانا ہوگا۔ ہماری دنیا میں جشن کی تیاری کرنی ہے۔ تمہاری اس نیکی کا بدلہ ہم 7 نسلوں تک نہیں چکا سکتے۔ باہر طوفان اب تھم چکا تھا۔ بارش رک گئی تھی اور ہوائیں خاموش ہو گئی تھیں، جیسے قدرت بھی ان کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وقار نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں باہر اندھیرے میں نکل گئے۔ ہم سب بھاگ کر دروازے تک آئے تاکہ دیکھیں کہ وہ گاڑی کہاں ہے اور وہ کس طرف جاتے ہیں، مگر باہر گلی میں گھپ اندھیرا تھا۔ نہ کوئی گاڑی تھی، نہ کوئی قدموں کے نشان، اور نہ ہی دور دور تک کسی کے جانے کی آواز۔ وہ دونوں جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ ہم حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اگر صحن میں پڑے وہ سونے سے بھرے صندوق نہ ہوتے تو شاید ہم سمجھتے کہ ہم نے کوئی اجتماعی خواب دیکھا ہے، مگر وہ صندوق حقیقت تھے۔ ان کی چمک ہمارے ویران صحن کو روشن کر رہی تھی۔ پوری رات ہم میں سے کوئی نہیں سویا۔ ہم چاروں بہنیں اور ماں ان صندوقوں کے گرد بیٹھی رہیں۔ کبھی زیورات کو چھو کر دیکھتے، کبھی کپڑوں کو سینے سے لگاتے۔ ماں بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کرتی اور پھر ڈر جاتی کہ کہیں صبح ہوتے ہی یہ سب غائب نہ ہو جائے، مگر وہ سب کچھ وہیں تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب سورج نکلا تو ان ہیروں کی چمک اور بھی تیز ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نصرت بیگم اور کامران کے سامنے یہ سب کیسے پیش کریں۔ کیا وہ یقین کریں گے کہ یہ سب ہمیں کسی مہمان نے دیا ہے، یا وہ سمجھیں گے کہ ہم نے چوری کی ہے؟ ماں نے کہا، زویا، سچ بولنا۔ ہم کہیں گے اللہ نے غیب سے مدد کی ہے۔ جو یقین کرے ٹھیک، ورنہ اللہ گواہ ہے۔ دوپہر ہوتے ہی گاؤں میں ڈھول کی آوازیں آنے لگیں۔ بارات آ رہی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ میری رخصتی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایک انجانہ خوف کہ گلبانو کی وہ بات سچ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ جہیز لالچیوں کے لیے آگ بن جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس اور شوہر سے بڑا لالچی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں دلہن بنی ان قیمتی کپڑوں میں ملبوس تھی جو وقار دے کر گیا تھا۔ وہ جوڑا پہنتے ہی مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا وقار اور طاقت محسوس ہوئی تھی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں وہ زویا لگ ہی نہیں رہی تھی جو کل تک ٹوٹی ہوئی چپل پہنتی تھی۔ آج میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ باہر شور مچ گیا تھا۔ بارات دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ نصرت بیگم کی تیکھی آواز سب سے نمایاں تھی۔ وہ بلند آواز میں اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہی تھی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی ان کنگروں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھنا آپ کیسے روتے ہوئے معافیا مانگیں گے۔ بس اندر جا کر رشتہ توڑنے کا اعلان کرتی ہوں اور پھر چودھریوں کے گھر فون کرتی ہوں۔ کامران بھی ساتھ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ لوگ بڑے تکبر کے ساتھ ہمارے ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ تماشا لگائیں گے، ذلیل کریں گے اور پھر رشتہ توڑ کر چلے جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوئے ان کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صحن میں 4 بڑے بڑے صندوق کھلے پڑے تھے جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اور ان کے اندر سے زیورات اور ریشمی کپڑے جھلک رہے تھے۔ سورج کی روشنی میں ہیروں کی چمک نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ نصرت بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ جو گالیاں دینے کے لیے آئی تھیں اب ان کے حلق سے صرف حیرت بھری چیخیں نکل رہی تھیں۔ کامران تو جیسے پاگل ہو گیا۔ کامران کی آنکھوں میں لالچ کی وہ بھیانک چمک تھی جو کسی بھوکے بھیڑیے کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح صندوقوں کی طرف لپکا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا ہاتھ اندر ڈال کر ہیرے جواہرات کی مٹھی بھر لی۔
نصرت بیگم جو ابھی چند لمحے پہلے تک مجھے اور میری ماں کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی، اب ان کا انداز ایسے بدل گیا جیسے وہ دنیا کی سب سے شفیق ساس ہوں۔ وہ اپنی بھاری بھرکم جسامت کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھی اور انہوں نے ماں کو گلے لگا لیا۔ ارے میری ہاجرہ بہن، تم نے تو کمال کر دیا، تم تو چھپی رستم نکلی، اتنا بڑا خزانہ دبا کر بیٹھی تھی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ میں تو ویسے ہی غصے میں کچھ باتیں کہہ گئی تھی، ورنہ تم تو جانتی ہو زویا مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ نصرت بیگم کی یہ منافقت دیکھ کر میرا دل متلانے لگا۔ وہ فوراً صندوقوں کی طرف مڑیں جہاں کامران پاگلوں کی طرح ریشمی تھانوں اور سونے کے زیورات کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ باراتی جو تماشا دیکھنے اور ہمارا مذاق اڑانے آئے تھے، اب وہ سب بھی منہ کھولے حیرت اور حسد سے ان صندوقوں کو گھور رہے تھے۔ ہر آنکھ میں لالچ تھا، ہر دل میں ہوس تھی۔ کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ یہ سب کہاں سے آیا، سب کی نظریں بس مال پر ٹکی تھی۔ نصرت بیگم نے ایک زرق برق لہنگا اٹھایا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ ہائے اللہ، یہ کام تو میں نے آج تک شہر کی بڑی دکانوں پر بھی نہیں دیکھا۔ اچانک ان کی نظر میرے گلے میں موجود اس ہار پر پڑی جو میں نے پہن رکھا تھا۔ وہ ہار جسے پہنتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی، مگر نصرت بیگم کی نظر پڑتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی چیل نے گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی میرے قریب آئیں۔ واہ بھئی واہ، دلہن تو ایسی لگ رہی ہے جیسے آسمان سے اتری ہو۔ مگر زویا بیٹی، یہ ہار بہت بھاری ہے، تم تو نازک سی ہو، تمہاری گردن دکھ جائے گی۔ لاؤ یہ مجھے دے دو، میں اسے سنبھال کر رکھ لیتی ہوں۔ یہ خاندانی خزانہ ہے، اسے تو تجوری میں ہونا چاہیے۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے موٹے موٹے ہاتھوں سے میرے گلے کی طرف پیش قدمی کی۔ مجھے گل بانو کی وہ تنبیہ یاد آ گئی کہ یہ زیور صرف پاک نیت والوں کے لیے رحمت ہے اور لالچیوں کے لیے آگ۔ میں پیچھے ہٹی اور میں نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں ساسو ماں، اسے مت چھوئیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ مگر نصرت بیگم پر تو دولت کا بھوت سوار تھا۔ انہوں نے جھٹکا دے کر وہ ہار میرے گلے سے اتارا اور جیسے ہی وہ ہار میرے جسم سے جدا ہو کر نصرت بیگم کے ہاتھ میں آیا، ایک دل دہلا دینے والی چیخ سے پورا گھر لرز اٹھا۔ یہ چیخ نصرت بیگم کی تھی۔ وہ ہار جو میرے گلے میں پھولوں کی طرح ہلکا تھا، نصرت بیگم کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ منو وزنی ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے ان کے ہاتھ پر کسی نے لوہے کا پہاڑ رکھ دیا ہو۔ ان کا بازو ایک عجیب سے زاویے پر مڑ گیا اور ہڈیاں چٹکنے کی خوفناک آواز آئی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گری، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ ہار ان کے ہاتھوں سے چھوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مقناطیس کی طرح ان کی ہتھیلی اور انگلیوں کے ساتھ چپک گیا تھا۔ وہ درد سے بلبلا رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی، بچاؤ مجھے، یہ کیا بلا ہے، میرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کامران اپنی ماں کی چیخیں سن کر چونکا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی اشرفیاں تھیں جو اس نے صندوق سے نکالی تھی۔ وہ ماں کی طرف بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے اپنے ہاتھوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ وہ اشرفیاں جو کچھ لمحے پہلے تک ٹھنڈی تھیں، اب وہ دہکتے ہوئے کوئلے بن چکی تھی۔ کامران نے چیخ مار کر انہیں پھینکنا چاہا، مگر وہ سکے اس کی کھال میں پیوست ہو گئے تھے۔ کامران پاگلوں کی طرح ہاتھ جھٹک رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں کا گوشت جلنے کی بو فضا میں پھیل گئی۔ باراتیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جو عورتیں ریشمی کپڑوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں وہ بھی چیخ مار کر پیچھے ہٹی، کیونکہ ان کپڑوں سے بچھوؤں کی طرح ڈنک نکل رہے تھے۔ باراتیوں نے جب دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بھاگے، گھر کا صدر دروازہ جو ٹوٹا ہوا تھا وہ ایک زوردار دھماکے سے خود بخود بند ہو گیا۔ کنڈی خود بخود چڑھ گئی۔ لوگ خوف سے چلانے لگے کہ یہ بھوتوں کا گھر ہے، ہمیں جانے دو، دروازہ کھولو۔ صحن میں افراتفری مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کامران اب بھی چیخ رہا تھا، بچاؤ مجھے، یہ سونا مجھے کھا رہا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا لالچ اسے کس طرح سزا دے رہا تھا۔ اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ صحن میں موجود وہ چاروں صندوق زور زور سے ہلنے لگے۔ ان کے اندر سے ایک سبز رنگ کا دھواں نکلنا شروع ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے صحن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دھوئیں کے بادلوں کے درمیان سے دو سائے ابھرے، وہی دو سائے جو کل رات ہمارے مہمان تھے، وقار اور گل بانو، مگر اب ان کا حلیہ انسانی نہیں تھا۔ وقار کا قد 10 فٹ سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ گل بانو اس کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کا چہرہ انتہائی پرجلال اور روبدار تھا۔ گل بانو کی آواز کسی گرجدار بادل کی طرح گونجی، اے لالچی عورت، میں نے کہا تھا کہ یہ جہیز صرف پاک نیت والوں کے لیے ہے۔ تم نے ہاجرہ کی غربت کا مذاق اڑایا، تم نے ایک یتیم بچی کا دل دکھایا۔ دیکھو آج طاقت کس کے پاس ہے۔
یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ سب میری محبت کی نشانی تھے، اس ماں کے لیے جس نے اپنے بچوں کا منہ کاٹ کر مجھے کھلایا۔ اور تم نے اس محبت کو اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھانا چاہا۔ وقار نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ کامران جو ابھی تک جلن سے تڑپ رہا تھا ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی جل رہے تھے۔ وقار نے گرج کر کہا، اے کمینہ صفت انسان، تیری ماں نے تجھے سکھایا کہ عورت کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ آج تجھے پتہ چلے گا کہ ایک آنسو کی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے۔ کامران ہوا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی جہیز نہیں مانگوں گا، خدارا مجھے معاف کر دو۔ نصرت بیگم کھسکتے ہوئے میری ماں کے قدموں میں جا گری۔ ہاجرہ مجھے معاف کر دو، اپنی ان بلاؤں کو روکو، میرا بیٹا مر جائے گا، ہم تمہارے پاؤں دھو کر پئیں گے، بس ہمیں زندہ چھوڑ دو۔ ماں کا دل پھر پسیج گیا۔ اس نے وقار کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا انہیں معاف کر دے، یہ لوگ اپنی سزا پا چکے ہیں۔ وقار ایک خوفناک ہنسی ہنسا جس سے در و دیوار ہل گئے۔ اس نے کہا، زویا بیٹی، فیصلہ اب تمہارا ہے، اگر تم چاہو تو یہ جہیز لے کر ان کے ساتھ جا سکتی ہو، یہ سارا سونا، یہ ساری دولت تمہاری ہے، لیکن یاد رکھنا، جس دن میرا سایہ تمہارے سر سے ہٹا، یہ لوگ تمہیں نوچ کھائیں گے، یہ جہیز ان کی بھوک مٹانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آج یہ ڈر رہے ہیں، کل یہ پھر تمہیں ڈسیں گے۔ اب تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ سارے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ کامران زمین پر پڑا کر رہا تھا اور امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ نصرت بیگم بھی التجائیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک مجھے جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، آج میری ایک ہاں کے منتظر تھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی، پھر اپنی بہنوں کی طرف دیکھا اور پھر ان صندوقوں کی طرف۔ میرے اندر ایک عجیب سی طاقت بیدار ہوئی۔ وہ زویا جو ہمیشہ سر جھکا کر جیتی تھی، آج اس نے سر اٹھا لیا۔ میں نے کامران کی طرف دیکھا اور اس کے جھلسے ہوئے ہاتھوں کو۔ مجھے ان ہاتھوں میں اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا، ایک ایسا شوہر جو میری ماں کی مجبوری کا سودا کر سکتا ہے، جو چند سکوں کے لیے اپنی انسانیت بیچ سکتا ہے۔ وہ میرا محافظ کبھی نہیں بن سکتا۔ میں نے وقار کی طرف دیکھا اور ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے بادشاہ سلامت، جو میری قدر میرے جہیز سے کرے۔ میں اس رشتے کو، اس نکاح کو ماننے سے انکار کرتی ہوں جس کی بنیاد لالچ پر ہو۔ مجھے اس شخص سے طلاق چاہیے ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں اس سونے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ میری بات سن کر نصرت بیگم چیخ اٹھی، نہیں زویا، ایسا مت کرو۔ مگر وقار نے کامران کی گردن دبوچ لی جو ہوا میں معلق تھا۔ وقار نے گرج کر کہا، سنا تم نے؟ یہ لڑکی آزادی چاہتی ہے، اسے طلاق دو ورنہ میں یہ سونا پگھل کر تمہارے حلق میں انڈیل دوں گا۔ کامران کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل رہا تھا۔ اس نے درد سے چلاتے ہوئے چیخ ماری، میں دیتا ہوں طلاق، میں زویا کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جیسے ہی الفاظ اس کے منہ سے نکلے، اس کے ہاتھوں کی جلن رک گئی اور وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ وقار نے ایک زوردار پھونک ماری اور گھر کا دروازہ کھل گیا۔ اس نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم دونوں ماں بیٹا اور یہ سارے تماشبین باراتی۔ اب اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ نصرت بیگم اور کامران، جن کے ہاتھ اب کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے تھے، وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت اور بہو دونوں گنوا چکے تھے، جان بچا کر بھاگے۔ باراتی بھی چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چند ہی لمحوں میں گھر خالی ہو گیا۔ وہاں صرف ہم ماں بیٹیاں، وہ جنات کا شاہی جوڑا اور وہ چمکتے ہوئے صندوق رہ گئے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں واقعی آزاد ہوں۔ گھر کے صحن میں ایک ایسی گہری اور پراسرار خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بہت بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ نصرت بیگم اور کامران اپنے سیاہ پڑ چکے چہروں اور جھلسے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ذلیل ہو کر جا چکے تھے۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے باراتی بھی اپنی جانیں بچا کر ایسے بھاگے تھے جیسے پیچھے موت لگی ہو۔ اب اس ویران حویلی نما کچے مکان میں صرف ہم 5 ماں بیٹیاں اور وہ پراسرار جنات کا شاہی جوڑا موجود تھا۔ میں اپنی ہی جگہ پر بت بنی کھڑی تھی۔ میرے کانوں میں ابھی تک کامران کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، میں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ جو ہمارے معاشرے میں کسی بھی لڑکی کے لیے موت کا پیغام سمجھے جاتے ہیں، اس وقت میرے لیے قید سے آزادی کا پروانہ بن چکے تھے۔ مگر میری ماں ہاجرہ بی بی ابھی تک صدمے میں تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی، یہ کیا ہو گیا؟ تیرا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ اب اس سماج میں ایک طلاق یافتہ لڑکی کو کون سہارا دے گا؟
ماں کا رونا اپنی جگہ درست تھا، کیونکہ وہ دنیا کے ظالم دستور سے ڈرتی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جنات نے ان کی جان تو بچا لی، مگر بیٹی کا مستقبل تاریک کر دیا ہے۔ وقار یعنی جن بادشاہ، جو اب اپنے اصلی اور انتہائی روبدار روپ میں تھا، اس کا قد اتنا اونچا تھا کہ سر چھت کو چھو رہا تھا، اور اس کے لباس سے ایسی نورانی شعائیں پھوٹ رہی تھیں جن سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ وہ ماں کے رونے پر ایک مدھم اور پرجلال مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کی آواز میں اب گرج نہیں تھی بلکہ شفقت تھی۔ اس نے کہا، ہاجرہ مائی، اپنی آنسو پوچھ لو اور رب کا شکر ادا کرو۔ جس بیٹی کا سودا اس کی ساس اور شوہر سونے کے چند سکوں کے عوض کر رہے ہوں، اس کا اجڑ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تم اپنی بیٹی کی طلاق پر رو رہی ہو؟ ارے نادان عورت، یہ طلاق نہیں ہے، یہ تو خلاصی ہے اس عذاب سے جو ساری زندگی تمہاری بیٹی کا خون چوستا اور اسے گھٹ گھٹ کر مارتا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بیٹیوں کے گھر کبھی خالی نہیں ہوں گے، اور ہم جنات اپنی زبان کے پکے ہوتے ہیں، ہم احسان کا بدلہ ادھورا نہیں چھوڑتے۔ ماں نے بھیگی آنکھوں سے وقار کی طرف دیکھا اور ہچکیوں کے درمیان پوچھا، مگر بیٹا اب میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ زویا تو اب مطلقہ کہلائے گی، کون تھامے گا اس کا ہاتھ؟ وقار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے فضا میں اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا۔ اچانک صحن کی زمین میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ دراڑیں جو کامران کے گرنے سے پڑی تھی، ان میں سے سبزی مائل سنہری دھواں اٹھنے لگا۔ میں اور میری بہنیں ڈر کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں، مگر گل بانو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی۔ اس کا لمس اب ماں کی طرح مہربان تھا۔ اس نے سرگوشی کی، ڈرو مت زویا، اب جو آ رہے ہیں وہ انسان ہیں، مگر ان کے دل جنات سے بھی زیادہ وسیع اور پاک ہیں۔ دھوئیں کے بادلوں کے درمیان سے 4 ہیولے نمودار ہوئے۔ جیسے جیسے دھواں چھٹتا گیا، 4 انتہائی وجیح، باوقار اور نورانی چہروں والے نوجوان وہاں کھڑے دکھائی دیے۔ ان کا لباس شاہانہ تھا، مگر ان کے چہروں پر عاجزی تھی۔ یہ جنات نہیں تھے، یہ انسان تھے۔ ان کے ماتھے سجدوں کے نشان سے چمک رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہ حیا تھی جو میں نے آج تک گاؤں کے مردوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وقار نے ان 4 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاجرہ مائی، یہ میرے وہ دوست ہیں جو انسانی دنیا میں تجارت کرتے ہیں۔ یہ بڑے شہروں کے وہ خدا ترس تاجر ہیں جو جنات کے ساتھ ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے رازوں کے امین ہیں۔ میں نے برسوں پہلے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب مجھے کوئی ایسی ماں ملے گی جو بغیر لالچ کے اپنا سب کچھ قربان کر دے، تو میں اس کی بیٹیوں کا رشتہ ان سے کرواؤں گا، کیونکہ یہ لوگ دولت کے نہیں کردار کے بھوکے ہیں۔ ان 4 نوجوانوں نے آگے بڑھ کر نہایت ادب سے ماں کو سلام کیا۔ ان میں سے جو سب سے بڑا اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اس کا نام احمر تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، اماں جی، ہم نے بادشاہ سلامت سے آپ کی اور آپ کی بیٹیوں کی نیکی اور قربانی کا حال سنا ہے۔ ہمیں کسی جہیز کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے تو یہی سب سے بڑی دولت ہے کہ ایسی نیک سیرت لڑکیاں ہمارے گھروں کی رونق بنیں۔ ماں کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی ان نوجوانوں کو دیکھتی اور کبھی وقار کو۔ احمد نے میری طرف ایک پل کے لیے دیکھا اور پھر انتہائی سنجیدگی سے ماں سے مخاطب ہوا، اماں جی، میں جانتا ہوں کہ زویا ابھی ایک مشکل مرحلے سے گزری ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ طلاق کے بعد عدت پوری کی جائے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں زویا بی بی کی عدت پوری ہونے کا انتظار کروں گا، اور جس دن عدت پوری ہوگی میں خود بارات لے کر آؤں گا اور انہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، جبکہ میرے یہ 3 چھوٹے بھائی آپ کی باقی 3 بیٹیوں رمشا، ہانیہ اور دعا کو ابھی اور اسی وقت اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ احمر کی ان باتوں سے روئی کے گالوں کی طرح ہلکا ہو گیا۔ ایک اجنبی مرد جو میری عدت کے احترام میں انتظار کرنے کو تیار تھا، اس کے مقابلے میں وہ کامران تھا جو 3 سال سے رخصتی کے لیے جہیز کا انتظار کر رہا تھا۔ فرق صاف ظاہر تھا۔ ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، تو نے میری لاج رکھ لی، تو نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ ماں نے حامی بھر لی۔ اسی وقت وقار نے فضا میں کچھ پڑھ کر پھونکا اور وہاں موجود جنات کی ایک غیبی جماعت نے نکاح کا انتظام سنبھال لیا۔ گاؤں کے امام صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ان 4 نوجوانوں کے ساتھ ان کے اپنے قاضی بھی موجود تھے جو اسی طلسماتی سفر میں ان کے ساتھ آئے تھے۔ ایک انتہائی سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ میری 3 بہنوں کا نکاح ان 3 نیک نوجوانوں سے ہو گیا اور میرا رشتہ احمر کے ساتھ طے پا گیا کہ عدت کے بعد رخصتی ہوگی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو گل بانو میرے قریب آئی۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک عجیب سی بات کہی، زویا، یہ 4 صندوق جو سونے اور ہیروں سے بھرے ہیں، یہ اب تمہارے ہیں۔
مگر یاد رکھنا اصل خزانہ یہ سونا نہیں ہے، اصل خزانہ وہ صبر اور نیت ہے جو تم نے دکھایا۔ یہ سونا دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے، مگر تمہاری خوشیاں تمہارے شوہروں کی محبت میں ہوں گی۔ وقار نے ایک اشارہ کیا اور وہ چاروں بھاری بھرکم صندوق ہوا میں تیرتے ہوئے ان گاڑیوں کی طرف چلے گئے جو اب گھر کے باہر نمودار ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ خواب جیسا تھا مگر حقیقت تھا۔ میری بہنیں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ رخصت ہو گئیں اور میں ماں کے پاس رہ گئی تاکہ اپنی عدت پوری کر سکوں۔ وقار اور گلبانوں کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ دونوں صحن کے بیچ میں کھڑے تھے اور ان کے جسم آہستہ آہستہ شفاف ہو رہے تھے۔ وقار نے جاتے جاتے ماں سے کہا، مائی جب تک تم زندہ ہو اور جب تک تمہاری نیت میں کھوٹ نہیں آئے گا، ہمارا سایہ تمہارے خاندان پر رہے گا، لیکن اگر کبھی غرور آ گیا تو یہ سونا مٹی بن جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں دھوئیں کے ایک بڑے مرغولے میں تبدیل ہو گئے اور آسمان کی وسعتوں میں تحلیل ہو گئے۔ پیچھے صرف ان کی خوشبو رہ گئی جو کئی دنوں تک ہمارے گھر سے نہیں گئی۔ اس واقعے کو آج 7 سال گزر چکے ہیں۔ ان 3 مہینوں کی عدت کے بعد احمد واقعی بارات لے کر آیا اور مجھے اتنی عزت اور شان و شوکت سے بیاہ کر لے گیا کہ پورے علاقے میں مثال بن گئی۔ نصرت بیگم اور کامران کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ کامران کے ہاتھ جو جل کر کالے ہو گئے تھے وہ لا علاج ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ کسی آگ سے نہیں جلے بلکہ اندر سے گوشت مردہ ہو چکا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں، مگر کوئی ان سے رشتہ تو کیا بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی ساری جمع پونجی کامران کے علاج میں لگ گئی، اور ہم چاروں بہنیں ہم شہر کے سب سے بڑے محلات میں راج کر رہی ہیں۔ ہمارے شوہر ہمیں پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ وہ جنات کا دیا ہوا جہیز واقعی طلسماتی نکلا۔ ہم نے اس میں سے جتنا غریبوں میں بانٹا وہ اتنا ہی بڑھتا گیا۔ ہم نے ہسپتال بنوائے، یتیم خانے کھولے اور اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہ مال ہمارا امتحان ہے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے خوبصورت اور پراسرار حصہ ابھی باقی ہے، جو صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ آج بھی ہر سال اسی تاریخ کو جب رات گہری ہوتی ہے اور بارش کا موسم بنتا ہے، میری بوڑھی ماں ہاجرہ جو اب ہمارے ساتھ شہر کے محل میں رہتی ہیں، اسی پرانی سیاہ دیگچی کو نکالتی ہیں جو وہ گاؤں سے اپنے ساتھ لائی تھیں۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے بادام پیستی ہیں اور وہی باداموں کی کھیر بناتی ہیں۔ اس رات ہم سب گھر کی چھت پر جمع ہوتے ہیں۔ ماں وہ کھیر ایک مٹی کے پیالے میں ڈال کر چھت کی منڈیر پر رکھ دیتی ہیں اور ہم سب نیچے آ جاتے ہیں۔ پوری رات چھت سے ہلکی ہلکی خوشبو آتی رہتی ہے اور ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی بہت دھیمی آواز میں شکریہ ادا کر رہا ہو۔ کبھی کبھی ہمیں ننھے بچوں کے ہنسنے کی مدھم اور پیاری آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جو یقیناً وقار اور گلبانوں کی اولاد ہیں۔ اور جب صبح فجر کے وقت ماں چھت پر جاتی ہیں تو وہ پیالہ چاٹ کر صاف کیا ہوتا ہے، ایک ذرہ بھی باقی نہیں ہوتا، مگر اس خالی پیالے کے اندر بادام کے تازہ پھول رکھے ہوتے ہیں جو اس موسم میں تو کیا اس پورے ملک میں کہیں نہیں اگتے۔ یہ پھول اس بات کی گواہی ہیں کہ جنات اپنی محسنہ کو کبھی نہیں بھولتے۔ وہ ہر سال اپنی حاضری لگواتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان اور جنات کے درمیان کا یہ رشتہ دولت کی وجہ سے نہیں جڑا تھا، بلکہ ایک خلوص بھرے پیالے کی وجہ سے جڑا تھا۔ میں اکثر ان پھولوں کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ اگر اس رات ماں نے لالچ کیا ہوتا یا دروازہ نہ کھولا ہوتا تو شاید آج ہم بھی نصرت بیگم کی طرح دربدر ہوتے۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو تو اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو عقل اور گمان سے ماورا ہوتے ہیں۔